اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، فرصہ دینا ہے، شہادت کی مجلس ہے، تابوت کی زیارت ہے۔ عزادارو، میرے مولا سجاد جب کھانے کو دیکھتے تھے نا تو روتے تھے۔ کھانا رکھنے والا یا کنیز کہتی تھی مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ فرمایا نہیں، مجھے یاد آ رہا ہے میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ بیٹھ کے نماز کو پڑھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی زین العابدین کھانا اتنا کم ہوتا ہے، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ بتاؤ کب تک میں بغیر کھائے رہوں گی؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جب بازار میں نکلتے تھے نا امام، قصائی گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا۔ خریدنے والا پوچھتا تھا تم نے گوشت پہ کپڑا کیوں ڈال دیا؟ تو کہتا تھا وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں، وہ گوشت کو دیکھ کر روئیں گے۔ ایک دفعہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کربلا میں گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے یاد آ جائیں۔ اجرکم اللہ۔ عجب نہیں امام سجاد کو قاسم کا لاشا یاد آتا۔ سنیں گے عزادارو، عجب نہیں امام سجاد کو مولا عباس کا لاشا یاد آتا۔ اس لیے کہ مقتل کا جملہ یہ ہے جب حسین مولا عباس کا لاشا چھوڑ کر چلے گئے نا، کیونکہ حضرت عباس کی وصیت تھی مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، تو یزیدی لشکر میں ایک بات گشت کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ ہے، عباس اٹھ کے بیٹھے گا۔ تو 100 تلوار بردار ظالم چلے اور مولا کے بدن مبارک پر اتنی ضربیں ماری کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت عطا فرمائے۔ جب آپ شام جائیں نا تو ذرا دیکھیے گا جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے، مولا عباس کی اصلی قبر بھی اتنی ہی سی ہے۔ جس کا قد اتنا بڑا تھا، جس کا قد اتنا اونچا تھا، اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ مولا سجاد نے جب لاشا اٹھایا نا رونے والوں، تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، چٹائی میں لپیٹ کے گٹھڑی بنا کے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرے مولا عباس کو دفنایا، منہال آئے مولا سجاد کی خدمت میں، مولا کب تک روئیں گے؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ فرمایا منہال شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر ماں بہنوں کا بغیر چادر کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا ہمارا ورثہ ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تھکیں گے نہیں عزادارو، مجھے 2 منزلیں لینی ہیں۔ ابن عتیبہ نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں شام میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے شادیانے بجنے کی آوازیں سنی، رقص اور طرب کی آوازیں سنی۔ میں نے برابر والے حجرے میں مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، آج مسلمان خوشی کیوں منا رہے؟ کہنے لگا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے مارا گیا ہے اور اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور شام میں اسے مارنے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جسے کربلا میں مارا ہے۔